آپ اگر ایک ملک کا وزیر اعظم یا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا، بس استعفیٰ لکھیں، گھر آ جائیں، عوام کو موقع دیں. عمران خان صاحب شاید وہ واحد آدمی تھے اس ملک میں جو کریڈٹ کلیم کرتے تھے. اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ نہیں کیا. جو دوسروں کو جیل میں ڈال کے کریڈٹ حاصل کرتے تھے، اوپنلی کہتے تھے میں نے فلانے کو آج اندر کر دیا، آج یہ وکٹ گرا دی ہے. ایک فری اینڈ فیئر الیکشن یہ جمہوریت کی بنیاد ہوتی ہے، اس سے ابتدا ہوتی ہے جمہوریت کی. تو جب وہ بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی پھر معاملہ آگے نہیں چلتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں اگر نقصان کسی کا سب سے زیادہ ہوا ہے تو مسلم لیگ نون کا ہوا ہے. سر آپ تب جیل میں تھے جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہوا، تو آپ نے میاں صاحب کو کوئی خط لکھا تھا، اس کی بڑی ہائپ کریٹ ہوئی تھی، وہ اس خط میں آپ نے انہیں کیا لکھا تھا؟ نہیں، وہ خط میرے ان کے درمیان ہی تھا. میں نے یہی کہا تھا کہ آپ باقی جو باتیں علیحدہ ہیں کہ آپ ایکسٹینشن پرائم منسٹر دے چکا ہے، ایکسٹینشن فوج نے قبول کر لی ہے. ہمیں فوج کو اس معاملے میں امبیرس نہیں کرنا چاہیے، فوجی قیادت کا مسئلہ ہے، لیکن قانون میں ترمیم مت کریں. یہ غیر معمولی بات ہوتی ہے ایکسٹینشن، اس کو معمول کا حصہ مت بنائیں. یہ بنیادی بات تھی جو میں نے لکھی تھی. بہرحال اس پہ اس سے اتفاق نہیں کیا پارٹی کی قیادت نے، ٹھیک ہے. اچھا، جو مسلم لیگ نون کے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اپنی نجی محافل میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں اور آپ پہ الزام لگاتے ہیں کہ میاں صاحب آپ سے اس لیے بھی ناراض ہیں کہ جب باجوہ صاحب کو دوسری دفعہ ایکسٹینشن کا معاملہ ہوا تو آپ پیغام لے کر گئے تھے. تو اس میں کتنی ساری حقیقت؟ اتنی حقیقت ہے جو ان کی دوسری باتوں میں ہوتی ہے. مجھ سے، میں پہلی ایکسٹینشن کے بھی حق میں نہیں تھا، دوسری پہ کیسے ہو سکتا تھا؟ دوسری ایکسٹینشن دینے والے وہ سب جانتے ہیں کوشش کس نے کی تھی، اور اس میں شاید ہی آپ کو کوئی بری ذمہ ملے. بہرحال میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مجھ پہ کوئی بات اگر کرنی ہے تو اس کا حق صرف ایک آدمی کو ہے، ان کا نام بھی محمد نواز شریف ہے. جو وہ کہیں گے. سر آپ نے حق بھی ان کو دے دیا، ایک شخص کے کو اختیار یہ دے دیا. تو جب آپ نے جماعت چھوڑی مسلم لیگ نون اور نئی جماعت بنانے کا اندیا دیا تو کیا آپ کے سابقہ قائد نے آپ کو روکا نہیں، آپ کو منانے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، میری 4-5 ان سے ملاقاتیں ہوئی، میں نے ساری باتیں دلیل کے ساتھ ان کے سامنے رکھی. سیاست دیکھیں، سیاست میں کوئی ذاتی خفگی ناراضگی نہیں ہوتی، کیونکہ میں نے زندگی میں کبھی مفاد کی بات نہیں کی، کبھی عہدے نہیں مانگے، کبھی اور بات نہیں کی. میں نے ہمیشہ اصولوں پر بات کی اور میں نے کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ یہ راستہ پارٹی کے لیے مناسب نہیں ہے، نقصان ہوگا ملک کا بھی اور جماعت کا بھی. بہرحال ان کا فیصلہ ہے، جب انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا تو میں نے پھر اس کے ساتھ چلنا میرے لیے مشکل تھا. سر مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب جب ختم ہوئے، عدم اعتماد تحریک آئی، تحریک انصاف کا خاتمہ ہوا، 24 کا الیکشن ہوا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارے چیز کی ذمہ دار کیا خود تحریک انصاف اور عمران خان صاحب ہے یا کوئی بیرونی طاقتیں واقعی اس میں شامل تھیں؟ ہمیشہ بیرونی اپنے ملک کو درست کریں، بیرونی طاقتوں پہ انحصار مت کریں اور ہر چیز ان کے کھاتے میں مت ڈالیں. ملک میں ایک آئینی عمل ہوا، عدم اعتماد ہوا، اور اس بات کی تصدیق اس بات سے ہوتی ہے کہ باجوہ صاحب، عمران خان صاحب نے خود کہا کہ جب کانفیڈنس کا ووٹ لیا گیا تھا چند مہینے پہلے تو اس میں نمبر جو تھے وہ باجوہ صاحب نے پورے کر کے دیے تھے. تو عمران خان صاحب اکثریت کھو چکے تھے اپنی کارکردگی کی وجہ سے. ان کے ساتھ ان کے اتحادی بھی، اپنے لوگ بھی چلنے کو تیار نہیں تھے. تو ایک عدم اعتماد ہو گیا بالکل آئینی طور پہ، یہ ایک درست بات ہے. اس کے بعد جو کچھ فیصلے مسلم لیگ نون نے کیے اس سے نقصان ملک کا بھی ہوا، مسلم لیگ نون کا بھی ہوا. اس فیصلے کا اشارہ آپ کا پی ڈی ایم کی طرف ہے؟ پی ڈی ایم نہیں، پی ڈی ایم تو اس گورنمنٹ کا ایک حصہ تھی، اس کے اندر دوسری جماعتیں بھی تھیں. پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھی، وہ بھی شامل تھی. لیکن جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے حکومت چلانی ہے، پھر آپ حکومت چلاتے. آپ نے نہ حکومت چلائی، آپ نے وہی غلطیاں دہرائیں جو عمران خان صاحب نے 4 سال کی، اور اس سے ملک کا بھی مزید نقصان ہوا اور سیاسی جو بوجھ تھا وہ بھی مسلم لیگ نون کو برداشت کرنا پڑا. سر ہم نے اکثر یہ باتیں سنی تھی جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ چل رہی تھی تو نواز شریف صاحب اس حق میں نہیں تھے کہ یہ حکومت زیادہ چلے، ان کو خیال تھا کہ الیکشن کروا دینے چاہیے. تو ان دونوں بھائیوں میں آپس میں کوئی اختلاف ہوئے تھے، اس میں کتنی حقیقت؟ بھائی مجھے اختلاف کا نہیں پتا، ایک سوچ تھی میری اپنی بھی، یہ سوچ تھی کہ ہمیں حکومت نہیں چلانی چاہیے، سیدھا آپ الیکشن میں جائیں حکومت بنائے بغیر. بہرحال جماعت نے ایک فیصلہ کر دیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں اگر نقصان کسی کا سب سے زیادہ ہوا ہے تو مسلم لیگ نون کا ہوا ہے، اپنا نقصان ہوا. سر نواز شریف صاحب کی رخصتی اور 2018 کا الیکشن جو ہوا تھا اور نون لیگ کا صفایا جو ہوا، اس سب کے پیچھے جو ہے وہ کون آپ کو لگتا ہے کون تھا؟ 2018 میں مسلم لیگ نون کا صفایا نہیں ہوا، الیکشن اسی طرح چوری ہوئے جس طرح 2024 کے چوری ہوئے اور نقصان ملک کا ہوا ہے. یہ ایک غیر متنازع الیکشن
ایک فری اینڈ فیئر الیکشن یہ جمہوریت کی بنیاد ہوتی ہے, اس سے ابتدا ہوتی ہے جمہوریت کی. تو جب وہ بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی پھر معاملہ آگے نہیں چلتا. مسلم لیگ نون اس وقت بھی میرا ذاتی یہ تجزیہ تھا کہ سب سے زیادہ جماعتیں مسلم لیگ نون حاصل کرے, سیٹیں مسلم لیگ نون حاصل کرے گی, لیکن وہ پھر وہاں پر وہی ہوا جو اس دفعہ ہوا. سر آپ دھاندلی یا زیادہ بڑی دھاندلی کس سال کے الیکشن کو سمجھتے ہیں, 2018 والا یا 2024 والا؟ یار چوری چھوٹی ہو بڑی ہو, چوری چھوٹی ہوتی ہے, بڑی ہو چھوٹی ہو, میں چھوٹی بڑی میں نہیں جاتا, نقصان ہمیشہ ملک کا ہوتا ہے. تو یہ دونوں میں ہوئی ہے چوری؟ جی پاکستان میں 77 سے لے کر آج تک ہر الیکشن میں چوری ہوئی ہے. اس میں کوئی مجھے میرے سامنے کہہ دے کہ نہیں ہوئی تو میں اس سے بحث کرنے کو تیار ہوں. سیاسی استحکام کے ساتھ ساتھ جو سیاسی بدلے لیے جاتے ہیں اور انتقام لیا جاتا ہے, تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان کو جو سزا مل رہی ہے وہ جتنا عرصہ سے جیل میں ہے یا آگے جو رہیں گے, وہ کیا اپنے ان مسائل کی وجہ سے, اپنے جرائم کی وجہ سے ہے, یا واقعی ان سے کوئی سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے؟ دیکھیے یہ لمبی کہانی ہے, یہ کوئی چھوٹی کہانی نہیں ہے. عمران خان صاحب شاید وہ واحد آدمی تھے اس ملک میں جو کریڈٹ کلیم کرتے تھے. اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ نہیں کیا, جو دوسروں کو جیل میں ڈال کے کریڈٹ حاصل کرتے تھے, اوپنلی کہتے تھے میں نے فلانے کو آج اندر کر دی, آج یہ وکٹ گرا دی ہے. اس سے پہلے بھی یہ سیاسی جو انتقام کے معاملات ہیں انہوں نے ہمیشہ ملک کو نقصان دیا ہے. اس سے جو عدلیہ کی ساکھ متاثر ہوئی ہے, کیونکہ اس کی عدلیہ کی مرضی ہے, اس کی ایما کے بغیر تو آپ سزائیں نہیں دے سکتے نا, یا آپ جیلوں میں لوگوں کو نہیں ڈال سکتے. تو جب عدلیہ بھی حصے دار بن جائے اس قسم کی سیاست میں, انتقام کی سیاست میں, جیل میں ڈالنے جیل سے نکالنے والی سیاست میں, تو پھر وہ نہ استحکام آتا ہے نہ معاملہ آگے چلتا ہے. سر سمجھا جاتا ہے کہ جو وزیر اعظم پاکستان ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے, اس کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں. تو جب آپ وزیر اعظم تھے آپ کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا, اور کیا اس میں سچائی ہے کہ وزیر اعظم کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے؟ یہ لوگ وہ کہتے ہیں جو آئین نہیں پڑھتے. وزیر اعظم کوئی عقل کل نہیں ہوتا, کوئی طاقت کل نہیں ہوتا. کابینہ کام کرتی ہے, وہ کابینہ کا سربراہ ہوتا ہے. تو وزیر اعظم وہ کوئی حکمران نہیں ہوتا, کوئی بادشاہ نہیں ہوتا, جو اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ قانون نہیں ہوتا. لیکن ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے منہ سے نکلے وہ ملک کا قانون ہو, اسی کے مطابق تمام فیصلے ہوں. اس طرح ہوتا نہیں ہے. آپ کو دلیل کے ساتھ پارلیمان کے اندر بھی اور پھر کابینہ کے اندر بھی اپنے معاملات کو, اپنی پالیسیز کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے, ان کو اپروو کروانا پڑتا ہے, پھر ان کو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے. یہ ایک تاثر ہوتا ہے جی کہ وہ جو ایم این ایز ہوتے ہیں ان کا صرف کام جو ہے وہ قانون بنانا ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. حکومت بھی پارلیمانی نظام میں پارلیمان سے ہی آتی ہے. وہی لوگ پالیسی بھی بناتے ہیں, وہی لوگ امپلیمنٹیشن بھی کرتے ہیں. تو اس لیے میں جب وزیر اعظم رہا ہوں, میرا ایک پاس پارٹی کا ایک مینڈیٹ تھا, میں نے اس مینڈیٹ کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی, اور اس کی کامیابی یا ناکامی جو ہے اس کی بات میری جماعت کر سکتی ہے, ملک کے عوام کر سکتے ہیں. میرے خیال میں جو کچھ میرے ذمہ تھا میں نے وہ پورا کیا. اس میں باقی معاملات جو ہیں ملک کے, جو ہم نے ایک سیاست میں ایک خرابی پیدا کر دی ہے کہ اختیارات کہیں اور ہوتے ہیں, کچھ اختیارات کہیں اور ہوتے ہیں, کچھ ذمہ داریاں کہیں اور ہوتی ہیں آئینی. تو اس میں اس وقت حالات اتنے خراب نہیں تھے جو آج جس نہج پہ پہنچ گئے. آج تو مکمل طور پہ نظام, ہم خود کہتے ہیں کہ ہائبرڈ نظام ہم نے بنا دی ہے. تو یہ معاملات چلتے نہیں ہیں, کیونکہ بنیاد جو ہوتی ہے کسی بھی آئین کی, کسی بھی قانون کی, کہ اس میں اختیار بھی ہوتا ہے اور ذمہ داری بھی ہوتی ہے, اور وہ ایک ہی ادارے ایک ہی شخص کے پاس ہوتی ہے. تو ہم کام کرتے رہے. میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے کام کرنے نہیں دیا گیا. یہ عام طور پہ آپ شکایت سنتے ہیں ہمیں کام کرنے نہیں دیا گیا. بھئی جب آپ کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا تھا تو استعفیٰ دے کے گھر آ جاتے. اس پہ تو کوئی روک نہیں سکتا نا, 1 منٹ لگتا ہے. آپ اگر ایک ملک کا وزیر اعظم یا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا, بس استعفیٰ لکھیں, گھر آ جائیں, عوام کو موقع دیں, پھر کسی کو اسمبلی میں بھیجیں, حکومت میں بھیجیں. ویسے جتنے وزیر اعظم آج تک آئے ہیں, کبھی کسی کے ساتھ ہوا ہے کہ اس کو واقعی کام نہ کرنے دیا گیا, اوپر سے آرڈر آتا ہو؟ شکایات تو کہتے ہیں, وہ اب کوئی ہوتی ہے شکایت صاحب نے سنی نہیں ہے. عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں, اور دیگر لوگ بھی جو پہلے رہے ہیں کہ ہمیں کام کرنے نہیں دیا گیا. ہم تو بڑی سوچ رکھتے تھے کام کرنے نہیں. تو وہ ایسی بات. کبھی آپ کو روکا گیا کام کرنے سے, یا آپ ایزی رہیں؟ دنیا میں کوئی بھی عہدہ یا کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جو کلی اختیارات رکھتا ہو. تو وہ رکاوٹیں آتی ہیں, چیلنجز آتے ہیں, آپ ان کو عبور کرتے ہیں, آپ ان کا مقابلہ کرتے ہیں, آپ اپنا کام کرتے ہیں. یہی طریقہ ہوتا ہے.